تو خدا کے بندوں ختم ہو گیا ہے سب کچھ، کچھ بھی نہیں بچا ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، اللہ کی ذات کے، اللہ کی محبت کے، اللہ کے پیاروں کی محبت کے سوا کچھ نہیں بچا ہے۔ بے شک 1450 سال کے تمہارے تجربے کم پڑ گئے؟ ہر فالتو بکواس کرنے کا وقت ہوتا ہے تمہارے پاس سوشل میڈیا پر بیٹھ کر۔ کبھی اس پر ریسرچ کی کہ 1450 سال ہو گئے ہم کن مستیوں میں گم ہیں؟ کیا پایا کیا کھویا ہم نے 1450 سال میں؟ قرآن پاک 1450 سال سے چیخ کر ہمیں ہدایت کی باتیں بتا رہا ہے، اللہ کی محبت کی باتیں بتا رہا ہے، غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ تمہاری دنیا کی مستیاں نہیں ختم ہو رہی، تمہاری اولاد کی مستیاں نہیں ختم ہو رہی، تمہاری عیش و عشرت کی مستیاں ختم نہیں ہو رہی۔ مستقبل کیا سکھا ہوا ہے؟ وہ ایک لفظ مستقبل، یعنی 25 سال بعد اولاد کا مستقبل، 25 سال بعد یہ بن جائے گا۔ 25 سال سے محنت کر رہے ہیں، 25 سال سے، جب وہ ہو گیا اس قابل، اس نے ٹھینگا دکھا دیا، ہو گئے ماں باپ پٹا کھاؤ۔ کیوں نہیں؟ ایسے ہی ہے شاید، جس نوالے سے پالا تھا انہیں، اس نوالے نے اب تاثیر دکھائی نا۔ ایسے ہی ہے مستقبل، میرے بچوں کا مستقبل، ہاں جی، میں جاتے جاتے گھر تو بنا کے دے جاؤں انہیں، یہی ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ میں اتنی تعلیم تو دلوا دوں انہیں، اچھی جگہ کہیں جاب، مقصد اتنی تعلیم کی اچھی جگہ کہیں جاب مل جائے، مستقبل بن جائے۔ خدا کی قسم، جو فقیر ہے نا، جو اللہ کا فقیر ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے مقرب ہیں، ان کی نظر میں مستقبل کب شروع ہوتا ہے؟ جب قبر میں ان کا پہلا دن ہوتا ہے، پہلی رات ہوتی ہے، وہ ان کا اس مستقبل، اسے مستقبل کہتے ہیں۔ وہ اس مستقبل کی تیاری یہاں سے خود بھی کرتے ہیں، اولاد کو بھی کرواتے ہیں، وہ ہے مستقبل جو مرنے کے بعد تیرے سامنے آئے گا۔ اس مستقبل کی تیاری کر۔ کسے کہتا ہے مستقبل؟ وہ جو فقیر ہے، جو اللہ کا فقیر ہے، ڈیوٹی والے کی بات نہیں کرتا یار، بے شمار اللہ کے جو ہم دعا کرتے ہیں، عرف اور فقرا کے ارواح مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، بابا فرید جیسے، داتا علی حضیری جیسے، سرکار بری امام بابا بلاول شاہ، کلندر پاک، سلطان صاحب، یہ ہے نا، انہوں نے کیے اس مستقبل کی بات، اس مستقبل کی بات۔ تم کسے سمجھتے ہو مستقبل؟ کسے سمجھتے ہو مستقبل؟ آج میرا بچہ 3 سال کا ہے، جب یہ 25 سال کا ہو، تو جب یہ 25 سال کا ہو، جب اس مستقبل کے مستقبل میں اسے یہ سارا کچھ مل جائے، اعلیٰ تعلیم بھی، اعلیٰ نوکری بھی، بہت حسین دلہن بھی، ہے جی، یہی ہوتا ہے نا۔ اور حقیقت سچائی کیا ہے؟ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ مستقبل مل بھی گیا تو یہ کتنی دیر کا ہوگا بھائی؟ 40 سال میں، 50 سال میں، 80 سال میں، 90 سال میں مر ہی جانا ہے نا اسے۔ کہے گا مستقبل، کون سا مستقبل؟ آ گیا نا اسی جگہ پہ۔ اب شروع ہوا مستقبل، قبر میں آج پہلی رات ہے، اب شروع ہوا مستقبل، اور یہ وہ مستقبل ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نہ بیمار ہوگا نہ بڈھا ہوگا، جو کبھی اس مستقبل کی کیا تیاری ہے؟ اتنے بڑے بڑے سمندر خان بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی پہ باتیں بنا رہے ہیں۔ یہ سیکھا قرآن پاک سے تم نے؟ یہ سیکھا عقل اسلام سے تم نے؟ یہ سیکھا اللہ کے ولیوں اور فقیروں سے تم نے؟ یہ سیکھا اہل بیت سے تم نے، حسنین کریمین سے، علی پاک سے؟ تو کیا کہا تھا کسی نے کہ جینا علی سے سیکھو، مرنا حسین سے۔ وہ جی کے بھی تمہیں بتا گئے، وہ مر کے بھی تمہیں بتا گئے مستقبل کس پرندے کا نام ہے۔ بے شک وہ ہے نا بھائی، اصل مستقبل کیا ہے؟ مستقبل وہ ہے
مستقبل وہ ہے صحیح جو تیری اس حیات کے بعد جو ایک نئی حیات تجھے ملے گی وہ ہے تیرا مستقبل، بے شک اور وہی ہے تیری اولاد کا مستقبل، بشرطے کہ تو نے اپنی اولاد کو وہ تربیت دے دی ہو بے شک اللہ کا۔ کہہ دیں بس سیدھی صاف بات کہہ دیتے ہیں، اللہ کا ذکر سکھا دیا اور تو نے اپنے بچوں کے قلب کو جان لے مل گیا، اور ایک مقدر سے اسے کوئی طاقتور کوئی رسائی والا مرشد مل گیا ہو، کیا بات تجھے بھی اور تیری اولاد کو بھی، تیرے بچوں کو بھی جان لے کے تو نے دے دیا اپنے بچوں کو ان کا مستقبل۔ بے شک بے شک جی اللہ بھی کیا سوال کرے گا، اللہ تو اور خوش ہوگا، تو اس سے راضی ہوگا کہ اتنے ننھے بچوں کو بھی میرا ذکر سکھا دیا، میری محبت کے چراغ جل گئے ان کے سینوں میں۔ کیا بات جی بہت سے لوگ ہیں نا، وہ 3 سال کا ہے جی، 4 سال کا ہے جی، وہ 7 سال کا ہو جائے جی، وہ 5 سال کا، تو اس کے بعد اس کا ذکر ہوگا۔ بہت سے لوگ، چلو ہم ایک تھوڑی دیر کے لیے تمہاری اس بات کو مان لیتے ہیں، اول تو روح کی کوئی عمر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، عمر تیرے ظاہر کی جسم کی ہے۔ بے شک اگر روح کی بھی کوئی عمر ہوتی تو پھر بڈھا بھی ہوتا اور بیمار بھی ہوتا۔ سرکار بادشاہ کا فرمان ہے، نہ بڈھا ہوگا نہ بیمار ہوگا۔ بے شک بے شک چلو مان بھی لیں ایک منٹ کو کہ روح کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، 3 سال کا بچہ، یہ 2 سال کا ہے، یہ 4 سال کا ہے، انہیں ذکر نہیں کیا جا سکتا، چلو مان لیتے ہیں۔ انہیں اپنے ذکر کے وقت جب آپ ذکر کرتے ہیں، انہیں اپنے قریب تو بٹھا سکتے ہیں، انہیں صحبت تو دے سکتے ہیں، ایسا کوئی ماحول تو گھر میں بنا سکتے ہیں کہ یہ نہ کریں لیکن یہ آپ کو ذکر کرتے ہوئے دیکھیں۔ ایسے ہی ہے شاید ایسا ہی ہے نا بھائی، جب ماں باپ کو وہ دیکھیں گے ذکر کرتے ہوئے تو پھر ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی نا کہ میری امی کر رہی ہیں، میرے ابو کر رہے ہیں، میں بھی کروں۔ کیا بات ایسی ہی ہوتی ہے نا بھائی بچوں کی تربیت۔ جی اگر آپ کی بات ہم مان بھی لیں کہ 2 سال والے کا اور 3 سال والے کا ذکر، یہاں شاہ فیصل آستانے میں منظور کالونی سے ایک آتے تھے سرکار کے ذاکر، افضل بھائی نام تھا شاید، ہاں افضل، ان کا بچہ ان کے گھر اللہ پاک نے انہیں بیٹا عطا کیا، بیٹا پیدا ہوا، جب وہ بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کے اندر سے ذکر کی آواز آ رہی کیا تھی، بات ہے کیا بات آج بھی آتے ہیں وہ، آج بھی آتے ہیں وہ۔ اگر سن رہے کوئی شاہ فیصل والے یا کوئی انجمن کے لوگ تو انہیں یاد ہوگا۔ وہ کون سا ہی چاہنے لگا کہ شہزور، جی شہزور ہے ان کے پاس وائٹ کلر کا، تو وہ شہزور میں آتے تھے، کوئی کام کرتے ہیں ایسا وہ۔ تو ایک دن مجھے پتا چلا، میں نے ان کو بلا کے میں نے بیٹھا افضل بھائی لگا، اب آؤ نا لطائف کی محفل میں، آپ لطائف میں آتے تھے وہ دور بہت ہے، رفیق مغل جانتا ہے، افضل نام تھا، تو میں نے لے کے آنا اپنے بچے کو، آپ بھائی صاحب بہت چھوٹا ہے، میں خیر ہے تو چھوٹا ہے تو کیا ہوا یار، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، میں کون سے بیٹھ کے لطائف کرتا ہوں، میں تو ڈیوٹی پہ یہاں کھڑا ہوتا ہوں، آپ سب کی حفاظت میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، یہ سرکار نے دیا مجھے کام، میں سنبھال لوں گا آپ کے بچے، لیا نا وہ لیا ہے، جیسے ہی گود میں آئے ویسے ہی ہمیں پتا چل گیا کیا بات کیسا ذکر چل رہا ہے اندر اس کا، کیا بات کیا بات ہے جی۔ بے شک اور بہت شریف آدمی ہے، بہت اچھے آدمی تھے بیچارے، کیا پتا کون آئے۔ تو یہ معاملات ہیں، مستقبل کیا ہے، یہی ہے نا۔ آج کی دنیا میں مجھے مطلب ارجمن صاحبہ کی بات سے بات شروع ہو گئی ہے جی، ارجمن صاحبہ بیچاری سیدھے لفظوں میں کہ شاہ صاحب دعا کیجیے گا میرا بھی دل صاف ہو جائے، سارا کچھ بتا دیا۔ دل صاف ہو نہیں سکتا، یہ آقا اسلام کا فرمان ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اوزار ہوتا ہے، بے شک یعنی کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ دل کو صاف کرنے کا جو اوزار ہے، جو آلہ ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، بے شک بے شک یہ فرمان ہے نا۔ بے شک تو یہ بات تو سمجھا دیا ارجمن صاحبہ کو، جانتی بھی ہوں گی ماشاءاللہ، ایسا تو نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ دیکھو کتنی ساری باتیں آ گئی۔ جو منیش کی بات پہ ہوا شروع معاملہ منیش بھائی کی بات پہ ہونا ہے نا، منیش بھائی کی بات کہ اپنے آپ کو کیسے تلاش کیا جائے،
تو منیش یہ سارا کچھ ہے تمہارے لیے بھی. ارجمن صاحبہ وہ بھی آتی ہیں بیچاری, اللہ خوش رکھے انہیں. تو یہ باتیں سیکھو یار, یہ باتیں سیکھو, یہ باتیں سمجھو. دنیا بھی مل جائے گی, دنیا کے لیے بھی کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن بات کہنے کا مقصد سارا ہے کہ مقدم اللہ کے ذکر کو رکھو, اللہ کی ذات کو رکھو, عقل اسلام کو, عقل اسلام کے بچوں کو, سرکار بادشاہ کو مقدم یہ ہے. اگر انہیں مقدم کر لیا اپنے ہر معاملے پر, اپنی زندگی پر, اپنی زندگی کے اپنی دنیاوی ہر معاملے پر انہیں مقدم رکھ لیا, تو آپ یقین کر لو کہ سارے راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے, ساری مشکلیں خود بخود آسان ہوتی چلی جائیں گی. اور آپ نے انہیں استغفر اللہ معاذ اللہ کوئی اہمیت نہیں دی. میرا اتنا ٹیلنٹڈ آدمی ہوں, اتنا دماغدار آدمی ہوں, اتنا میں ذہین پڑھا لکھا آدمی ہوں, میں کروں گا سارا کچھ, تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا کچھ, میں کروں گا. اس سوچ نے تو تمہیں یہاں تک پہنچا دیا. اللہ کی اہمیت نہیں, اللہ کے پیاروں کی کوئی اہمیت نہیں. میں ہوں جی, اس میں نے, اس ایگو نے, اسی نے مروایا نا, بے جانا پرستی. نہیں, میں چھوڑ دو یہ ایگو, کچھ بھی نہیں ہے ایگو. انا پرستی اور ہے کچھ بھی نہیں. کس چیز کی انا, کس چیز کی انا؟ اوقات کیا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے ایک ناپاک دھڑکتے ہوئے ناپاک قطرے سے تیرا وجود ہے. یہ اوقات تیری, مر جائے گا تو کیڑوں کا مقدر بن جائے گا. یہ ہے اوقات تیری. استغفر اللہ. یہ یہی پھنسے ہوئے اوقات میری ایگو, میری انا, میری عزت, میرا اسٹیٹس, میرا رتبہ, میرا مرتبہ, یہ اسی میں پھنسے ہوئے ہیں جی. ایسے ہی. اور ہم کیا بتا رہے ہیں؟ اس مستقبل کی بات. نہ بڈھا ہوگا نہ بیمار ہوگا. کیسے ملے گا یہ مستقبل؟ اسی دنیا میں ہل رمان آتی اللہ بھی قلب سلیم. کہیے نا قرآن میں, مل رہی ہے نا گارنٹی. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا. گارنٹی دے کون رہا ہے؟ گارنٹی دینے والا کون ہے؟ کیا بات ہے, کیا بے شک, جی, بے شک, بے شک. اور پھر ساتھ ساتھ گارنٹی دے کے قد افلح من تزکا سب کچھ بتا کے, اس نے جب دیکھا کوئی اثر نہیں ہوا, تو یہ بھی کہا اللہ پاک نے قرآن کریم میں, پھر یہ بھی فرمایا وقت اثر کی قسم, انسان خسارے میں ہے. انسان خسارے میں. 1450 سال سے ہو رہا ہے نہیں, سب کچھ ہو رہا ہے نا. یہ سیکھا انہوں نے یہ سیکھا. 50 سال 60 سال عمر ہے, 70 سال عمر ہے, ایسی باتیں چبا چبا کے, ایسی حکایتیں, ایسی ہدایتیں, ایسی فلسفی فلسفے, اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا, اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. ماسٹرز بھی کر لیا, پی ایچ ڈیز بھی کر لی, ڈاکٹریٹ, سب کچھ کر لیا, سب کچھ کر لیا. ساری دنیا میں نام بھی کما لیا, ساری دنیا میں نام بھی کما لیا, بے پناہ دولت بھی کما لی, بے پناہ دولت بھی کما لی, اور اس دھوکے میں بھی ساری زندگی رہ کر اس دھوکے میں گزار دی کہ یہ مستقبل. اور جب بند ہونے لگی آنکھیں, ٹوٹنے لگی سانسیں اور بکھرنے لگی دھڑکنیں, ٹہرنے لگی, رکنے لگی دھڑکنیں, تو یاد آیا کہ ہاں کوئی تھے انور شاہ, وہ انہوں نے ایک بڑی انوکھی بات کی بیٹھ کر کہ مستقبل کیا ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں, جسے ہم مستقبل کہتے ہیں. کبھی یاد آیا
जब धड़कनें रुकने लगी, सांसें बिखरने लगी, और बार बार इज़राइल अलैहिस्सलाम मलकुल मौत कभी किसी चेहरे में सामने नजर आते, कभी किसी चेहरे में सामने नजर आते, कभी बड़ा गजबनाक चेहरा होता, कभी कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा, कभी कोई गजबनाक फर्क आंखों वाला चेहरा। फिर याद आता कि हाँ थे सूफी, अलहाज सूफी सैयद अनवर अली शाह साहब, वो लाइव करते थे, लाइव महफिल करते थे रोज 9 बजे। हाँ, उनकी जबान से सुना था कभी कि मुस्तकबिल की हकीकत, मुस्तकबिल किसे कहते हैं। एक सूफी की नजर में मुस्तकबिल क्या है, और उस मुस्तकबिल की तैयारी कैसे करनी है, ये भी सिखाता है वो ये भी सिखाता है, नहीं सिखाता, ये भी सिखाता है वो। और इतना इम्पार्शल कि टके कभी किसी से कभी लालच नहीं रखता, इतना बेगर्ज, इतना बेलौस। क्या बात है, क्या बात है। बल्कि हर वक्त उस पर ये नियत, ये इरादे सवाल रहते हैं कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं इसके लिए, मैं इसकी मदद किस तरह करूं, मैं इसकी मदद किस तरह करूं। उसके अंदर हर वक्त ये चलता रहता है। सीख लो यार, सीख लो। जितनी मेरी जाकरात है, जितने मेरे जाकिर हैं, समझ लो इन बातों को। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किए मैंने बातें, ये तुम्हारे नन्हे नन्हे मासूम प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, जो मुझे भी बहुत अजीज हैं, उन बच्चों के लिए भी ये बातें की हैं मैंने। मुस्तकबिल, वो मुस्तकबिल दो ना जिसकी बात सूफिया, औलिया, उर्फ और फुकरा ने बताई, जिसकी बात अल्लाह के वो मुकद्दर दोस्त जिसकी बात करते हैं, वो मुस्तकबिल क्यों नहीं देते अपने बच्चों को। है भाई जी, तुम अल्लाह के जिक्र के लिए निकलो, अल्लाह की मोहब्बत के चिराग सीने में जलाओ, और यही सब कुछ अपने बच्चों को सिखाओ। कि भाई ये तो हम कह रहे हैं ना, गारंटी दे रहे हैं ना यहां बैठ के कि खुद ब खुद रास्ते की रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी, मुश्किलें आसान होना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ ये काम कर लो, अल्लाह के जिक्र को मकसद बना लो और अल्लाह की जात को मंजिल बना लो, मगर बना नहीं सकते। मकसद अल्लाह का जिक्र, मंजिल अल्लाह की जात। पकड़ ले सरकार सैयदना गौर शाही का हाथ। बेशक, क्या बात है, क्या बात है, क्या शान मेरे बादशाह की, क्या बात है। बेशक, बेशक, क्या शान मेरे बादशाह की।